کیا ہمارے نبی پاک پہ واقعی جادو کا اثر ہوا تھا؟ کیا یہ ہمارے نبی کی شان کے خلاف نہیں ہے؟ دنیا ایک طرف لیکن نبی کی شان پہ کوئی کمپرومائز نہیں کیا جائے گا۔ السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے محمد وسیم اور ہمارے اس چینل پہ آپ کو ہر سوال کے جواب ملیں گے۔ ہر وہ سوال جو ہمارے معاشرے میں بالکل عام ہیں۔ نارمل روٹین میں ہمارے معاشرے میں ایسے سوالات ہوتے رہتے ہیں، جیسے کہ اسکول، کالج، آفیسز، کمپنیز، دوستوں کی گیدرنگ میں ایسے سوالات ہوتے رہتے ہیں۔ آج کی اس مصروف زندگی میں کسی کے پاس اتنا وقت نہیں کہ وہ اپنے سوالات کے جواب کے لیے کسی علماء اکرام کے پاس جائیں۔ آپ کو اگر آپ کے سوالوں کا جواب نہیں مل رہا تو آپ ہمیں کمنٹس میں وہ سوال لکھ کے بھیجیں، ہم آپ کو بہت جلدی اس کا جواب دیں گے۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کے اوپر بھی جادو کا اثر ہوا تھا۔ اس بارے میں دو موقف ہیں، ایک موقف ہے کہ ہمارے نبی پہ جادو ہو گیا تھا، اور دوسری طرف کا کہنا یہ ہے کہ نبیوں پہ جادو ہوتا ہی نہیں ہے۔ آئیے دونوں طرف کی دلیلیں سن کے پھر فیصلہ کریں گے کون صحیح ہے اور کون غلط۔ ہم تو مسجد سے بھی باہر نکل آئے تھے، ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ نماز مختصر ہو گئی ہے، آپ بھول گئے؟ تو آپ نے فرمایا نہ نماز مختصر ہوئی ہے نہ میں بھولا ہوں، حالانکہ نبی اسلام بھول گئے تھے۔ تو اب ذرا علم غیب کا عقیدہ کدھر گیا؟ اللہ کے نبی خود بول کے کہہ رہے ہیں نہ میں بھولا ہوں نہ نماز مختصر ہوئی ہے، یعنی نبی علیہ السلام اپنے بھولنے کو بھی بھول گئے۔ تو پھر باقی صاحب سے پوچھا، انہوں نے کہا کہ یہ صحیح کہہ رہا ہے۔ پھر آپ واپس آئے تو آپ نے بقیہ کی 2 رکعتیں پڑھائیں، ظہر یا عصر کی نماز تھی، 2 پڑھ کے سلام پھیرا، اس کے بعد سجدہ صاف کیا، اور پھر آپ نے فرمایا میں بھی ایک انسان ہوں، بھول جاؤں تو اس طرح مجھے یاد دلا دیا کرو۔ حالانکہ آپ باہر جا رہے تھے، واپس آئے، دوبارہ سے نماز نہیں پڑھائی، بس جو 2 رکعتیں رہ گئی تھی وہ پڑھائی۔ صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ یہودیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جادو کیا تھا، جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھولنے لگے تھے کچھ چیزوں کو۔ بعض دفعہ آپ نے کچھ کھایا ہوتا، آپ سمجھتے کہ میں نے نہیں کھایا ہے، تو اس طرح کی کچھ چھوٹی موٹی چیزیں آپ کے ساتھ ہونے لگی تھیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے تو حضرت یعنی 2 فرشتے نازل ہوئے، اور دونوں نے آپس میں جو کلام کیا، ایک نے یہ کلام کیا آپ کو پتہ ہے ان کو کیا بیماری ہے، دوسرے نے بتایا کہ ان پر جادو کیا ہے، ایک نے کہا کس نے جادو کیا ہے، بتایا کہ لبید ابن اسم ہے اس نے جادو کیا ہے، تو اور فلاں جگہ اس کو کنویں میں ڈالا ہوا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھلی تو آپ وہاں گئے اور اس کو آپ نے کنویں سے وہ اس کو نکال کے کھجور کی چھال پہ جو ہے اور گریں لگا لگا کے کچھ جادو کیا ہوا تھا انہوں نے۔ تو پھر سورہ فلق اور سورہ ناس نازل ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پڑھ کے اپنے اوپر دم کیا تو اللہ نے آپ کے کچھ جادو کو آپ سے دور کر دیا۔ تو یہ مختصر میں نے واقعہ بیان کیا۔ تو یاد رہے کہ جادو حق ہے، جادو ہو سکتا ہے، کرنے والے غلط ہیں، مگر جو لوگ انکار کرتے ہیں وہ درست نہیں، کیونکہ اس کا شان نزول ہی یہ ہے۔ سورہ فلق اور سورہ ناس ان دونوں کا شان نزول یہ ہے کہ لبید بن عاصم یہودی اور اس کی بیٹیوں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر جادو کیا۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم مبارک اور ظاہری اعضاء پر اس کا اثر ہوا، البتہ نبی پاک کی عقل مبارک اور اعتقاد پر کسی قسم کا اثر نہ ہوا۔ چند دنوں کے بعد جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام آئے اور انہوں نے عرض کی کہ ایک یہودی نے آپ پر جادو کیا ہے اور جادو کا کچھ سامان فلاں کنویں میں ایک پتھر کے نیچے دبا ہوا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو بھیجا اور انہوں نے کنویں کا پانی نکالنے کے بعد پتھر اٹھایا تو اس کے نیچے سے کھجور کے درخت کے نرم حصے سے بنی ہوئی تھیلی برآمد ہوئی۔ پیارے آقا کے منہ مبارک بھی تھے جو آقا کی کنگھی مبارک میں رہ چکے تھے، اور اسی طرح نبی پاک کی کنگھی کے چند دندانے بھی اس میں تھے، ایک ڈورا یا کمان کا چلہ جس میں 11 گرہیں تھی، اور ایک موم کا پتلا تھا جس میں 11 سوئیاں چبوئی ہوئی تھی۔ یعنی اس زمانے میں بھی جادو ہوتا تھا۔ زندگی سے لیتے ہیں، خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا گیا۔ حدیث جو ہے اس طرح سے، اور یہ حدیث بہت سارے کتب حدیث میں آتی ہے، جو حدیث میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں یہ متفقہ علیہ روایت ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ عائشہ فرماتی ہے اور کہتی ہے کہ لبید بن عاصم نامی ایک یہودی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کر دیا۔ آپ کو ایسا محسوس ہوتا تھا کہ آپ کوئی کام کر چکے ہیں، حالانکہ آپ نے وہ نہیں کیا تھا۔ ایک دن کی بات ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب سے کئی مرتبہ دعا کی کہ یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا ہو رہا تھا، اس جادو کے اثر سے آپ کوئی کام نہیں کرتے لیکن آپ کو لگتا کہ آپ نے کر دیا، آپ کوئی کام نہیں کرتے لیکن لگتا کر دیا۔ اللہ کے رسول نے خوب دعائیں کی اور پھر فرمایا اے عائشہ کیا تم جانتی ہو کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے اس معاملے میں دعا کی تھی اور میری دعا اللہ تعالیٰ نے قبول کر لیا؟ مطلب آپ سے میں دعا کی کہ اللہ ایسا کیوں آ رہا ہے مجھے، اور اللہ نے دعا قبول کر لیا اور اس مرض کو وہ کر دیا۔ جو حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جادو
لبید بن اشرف یہودی اس کی لڑکیوں نے کیا تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی طبیعت پر اس کا اثر آ رہا تھا؟ بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہمارے یہاں شریعت میں موجود ہیں اور ارشادات پیغمبر موجود ہیں. اگر انسان پاک صاف ہے اور وہ ہر وقت کوشش کرے کہ وہ طاہر اور پاک رہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ پر سچا یقین، پیغمبر پر سچا یقین، اپنے دین پر پختہ یقین، ایمان اس کا قوی ہو، تو یہ چیزیں نہیں ہو پاتی ہیں. اور یہ کہ جہاں پر ایسا موقع ہو تو دعائے نظر بد بھی وہ پڑھ لے، بچوں کے لیے پڑھے، اپنے لیے پڑھے. تو یہ جگہ جگہ کی دعائیں بتائی گئی ہیں. گھر سے نکلنے کی دعا ہے، کسی سے ملاقات، کسی کے گھر میں آپ نے قدم رکھا تو اس کی دعا ہے. تو چونکہ مسلسل چھوٹی چھوٹی دعائیں ہیں، اگر وہ یاد کر لے ہر مسلمان تو ہاں یہ ساری تو یہ پھر محفوظ رہتا ہے. چونکہ ابلیس جو ہے وہ تو کہہ چکا نا سجدہ آدم کے وقت، اس نے کہا تھا کہ میں تو پیچھے لگ جاؤں گا اس مخلوق کے، اور اس کے دائیں بائیں آگے پیچھے ہر طرف سے اس کے اوپر حملے کروں گا. تو اس کے حملے تو جاری ہیں. تو اسی کے ساتھ پیغمبر نے اس کا دفاع بھی بتایا کہ بھائی یہ قرآن ہے، یہ دعائیں ہیں، اور وہ تمام چیزیں ہم بتا رہے ہیں تمہیں کہ اس کے اوپر عمل کرو. تو سب سے بڑی بات ہے پاکیزگی دل، کہ کسی کے لیے دل میں کینہ نہ ہو اور ہم کسی سے حسد نہ کریں. بالکل دل اگر پاک صاف ہے اور نیکیاں ہی سوچ رہا ہے انسان اور کسی کے لیے بدی نہیں سوچ رہا، تو کبھی بھی اس کے اوپر جادو اثر نہیں کرے گا. اور اس بات کی میں وضاحت کر دوں کہ چونکہ شروع میں یہ بات کہی گئی، سرکار کے اوپر جادو کا اثر نہیں ہوا تھا. جبریل امین نے آ کر یہ بتا دیا تھا کہ جادو کی کوشش کی گئی ہے، لیکن سرکار پہ جادو اثر کر ہی نہیں سکتا تھا جس پر اللہ وہی کر رہا ہو، اور جس کو اللہ کہہ رہے ہیں میری نگرانی میں ہے پیغمبر. بہت اچھی بات. اس کا ایک ایک لمحہ، اس کی زندگی کا ایک ایک لمحہ میری نگرانی میں ہے. اس پر جادو ابلیس کچھ کر ہی نہیں سکتا. جادو تو گندی چیز ہے، وہ ہماری تعلیمات کے لیے کسی نبی پر جادو کا اثر نہیں ہوا. جناب موسیٰ کا واقعہ موجود ہے، جادوگروں نے سارا زور لگا لیا تھا. اللہ نے کہا ہم نے تمہیں 2 معجزے دیے ہیں، ایک عصا ہے اور ایک تمہارے ہاتھ میں ید بیضا ہے. حضرت موسیٰ نے عصا کو ڈالا، جادو ختم ہو گیا فرعون کا. انبیاء تو آئے ہیں اس بری چیز کو ختم کرنے کے لیے، وہ اس کے حصار میں نہیں آ سکتے. ابلیس کچھ نہیں کر سکتا، وہ کہہ چکا ہے مخلص بندوں کو نہیں بہکاؤں گا. مخلصین میں انبیاء آتے ہیں، شیطان کوئی اثر ان کے اوپر نہیں کر سکتا. یہ سب سکھانے کے لیے کہ امت کو سکھانے کے لیے. عجیب مرحلہ فکر ہے کہ قرآن تو مدح کرے رسول عربی کی، اور ملا رسول عربی میں آیت تلاش کرتا پھرے. اب میں کیسے اپنے سننے والوں کی خدمت درج کروں؟ کل میں کہہ رہا تھا کہ کہتے ہیں کہ جادو کا اثر ہو گیا ہے نا، جادو کا اثر ہو گیا. میڈیا سے کہتے ہیں، اخباروں میں لکھتے ہیں کہ میرے محمد پر، میرے نبی پر جادو کا اثر ہو گیا. کل جانتے ہو میں نے کیا کہا تھا؟ میں نے کہا تھا کہ پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے نبی سے تو موسیٰ کا ڈنڈا اچھا تھا جو جادوؤں کو کھا گیا. تو یہ بھائی توجہ رہے، تو رسول کو سحر زدہ سمجھنا، جادو کے اثر میں سمجھنا، یہ کوئی نئی تھیوری نہیں ہے. سورہ فرقان 25واں سورہ قرآن مجید کا، اور اس سورہ کی 8ویں آیت، طویل سلسلہ ہے، پوری آیت نہیں پڑھوں گا. قال الذین کفروا سے شروع ہوتی ہے کہ کافر محمد کے لیے یہ کہتے ہیں، یہ کہتے ہیں، یہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ اب اس کا آخری ٹکڑا سننا، وقال الظالمون، یہ کافر جو ظالم بھی ہیں، یہ مسلمانوں سے کہتے ہیں ان تتبعون الا رجلا مسحورا، تم جو پیروی کر رہے ہو تو یہ سیدھا سادہ عقل مند انسان نہیں ہے، یہ جادو کے اثر میں ہے. کافر کہہ رہا ہے کہ محمد جادو کے اثر میں. اب ملا کب تک کافروں کے عقیدے کی تبلیغ کرتا رہے گا؟ جی تو دوستو، آپ نے دونوں طرف کے بیان سن لیے. اب فیصلہ آپ کو کرنا ہے کون صحیح ہے کون غلط. اور میں ایک بات ضرور کہتا ہوں کہ نبی پہ بولا ہوا جھوٹ اور نبی کے اوپر لگائی ہوئی تہمت اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا، کیونکہ نبی سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے ہمارے لیے.
اور قبر میں کوئی دروازہ نہیں ہوتا اور نہ ہی چلتی ہے قبر میں کوئی رشوت۔ اللہ کے حضور آپ نے جواب خود دینا ہے، آپ کا جواب کوئی مولوی نہیں دے رہا، اس لیے اپنی آخرت کو کسی مولوی کے اوپر مت چھوڑیں، خود تحقیقات کریں اور خود فیصلہ کریں۔ اللہ نے ہمیں اتنا شعور دیا ہے کہ ہم اپنے برے اور اچھے کا فیصلہ کر سکیں۔ جب ہم اپنے کوئی دنیاوی معاملات مولوی کے اوپر نہیں چھوڑتے تو ہم اپنی آخرت کے معاملات کیوں مولوی کے اوپر چھوڑ دیتے ہیں؟ میری رائے میں علامہ ضمیر اختر نقوی کی رائے بالکل صحیح ہے، ان کا موقف بالکل صحیح لگتا ہے مجھے۔ نبیوں پہ جادو ہوتا ہی نہیں ہے، اور ہمارے نبی جو تمام نبیوں کے سردار ہیں جن پہ اللہ وحی کرتا ہے، اور جادو ایک ناپاک چیز ہے، ایک نجاست ہے۔ اور اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ اے نبی ہم نے آپ سے اور آپ کی آل سے ناپاکی کو دور کر دیا ہے۔ پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جادو ایک ناپاک چیز ہے اور ہمارے نبی پہ اس کا اثر ہو جائے؟ ہاں بے شک نبی پاک نے جو ان دعاؤں کے بارے میں فرمایا وہ ہمارے لیے تھا، کیونکہ ہم انسانوں پہ تو یہ سب کچھ ہو سکتا ہے۔ اب فیصلہ آپ نے کرنا ہے کون صحیح ہے اور کون غلط۔ کسی کی دل آزاری کرنا ہمارا مقصد نہیں ہے، لیکن نبی سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے ہمارے لیے، کیونکہ اللہ اور نبی کے کروڑوں احسان ہیں ہم پر۔ اللہ اور نبی کے بارے میں جب بھی کوئی بات کریں تو بہت احتیاط سے بات کیا کریں اور اس کی تھوڑی بہت تحقیقات کر لیا کریں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت کرے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔